اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں ایم اے اسلامیات پارٹ 1 کے بارے میں، اور اس کا جو ہے نیکسٹ ٹاپک جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی وہ ہے تدوین قرآن۔ تدوین قرآن جو ہے یہ کس طرح سے تدوین کی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور ان کے بعد کس طرح ہوئی۔ یہ مختلف 3 ادوار پہ مشتمل ہے، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتی ہے وہ 3 ادوار پہ ہے۔ تدوین قرآن کے 3 ادوار جو ہیں وہ یہ ہیں: پہلا دور جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، دوسرا دور حضرت عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، اور تیسرا دور جو ہے وہ عہد عثمانی کہلاتا ہے۔ انہی کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کو لکھوانے کا بندوبست کرتے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کاتب مقرر کر رکھے تھے۔ کاتبان وحی کی تعداد بعضوں نے 26 اور بعض نے 42 تک بتائی ہے۔ خلفائے اربعہ کے اسماء گرامی کاتبان وحی میں سر فہرست ہیں۔ ان دنوں سامان کتابت کا فقدان تھا، لکھنے کے لیے کھجور کے چوڑے پتے، شانے کی ہڈی اور ہرن کی جھلی وغیرہ سے کام لیا جاتا تھا۔ پھر آپ اس تحریر کو مسلمانوں میں پھیلاتے، وہ اسے نقل کر کے اپنے پاس رکھتے اور اکثر صحابہ زبانی یاد کر لیتے۔ مخصوص کاتبان وحی کے علاوہ بہت سے صحابہ نے اپنے طور پر قرآن مجید لکھ لیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عہد نبوی میں سارا قرآن پاک جمع کر لیا تھا۔ آپ کی وفات تک قرآن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو تحریری صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود نہ ہو۔ البتہ یہ کتاب کی صورت میں نہیں تھا، اس کے اجزاء منتشر تھے۔ دور صدیقی میں ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں 1200 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، جن میں 700 قرآن خواں تھے یعنی قاری تھے۔ اسی طرح حفظ قرآن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حفاظت قرآن کی شہادت کا یہ عالم دے کر حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا، اگر یہی عالم رہا تو قرآن مجید کے بہت سے اجزاء کھو جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ قرآن کو ایک مرتب کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن جمع کرنے میں مامور کیا، جو عہد رسالت میں کاتب وحی رہ چکے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے حضرت یزید رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تمام نسخے لائے گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے لکھوائے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کے پاس قرآن کے جو مسودات تھے وہ سب اکٹھے کر لیے گئے۔ حضرت زید کسی آیت کو لکھنے سے پہلے ان تحریروں اور مجموعوں میں اسے تلاش کرتے، پھر حفاظ قرآن کی یادداشت سے مقابلہ کر کے لکھ لیتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کمال احتیاط کے بعد قرآن مجید کا جو نسخہ تیار کیا وہ ترتیب و تہذیب بلکہ ہر لحاظ سے وہی قرآن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اسے مصحف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ الگ الگ صحیفوں میں تھا، جو پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی تحویل میں رہا، پھر ان کے جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ گیا، اور ان کے بعد یہ نسخہ ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں دور عثمانی یعنی تیسرا دور جو ہے، اس میں ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قریشی لب و لہجے میں قرآن پڑھتے تھے۔ جب مختلف قبائل کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہوں نے اپنے لب و لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب اسلام دور دور تک پھیل گیا تو غیر عرب مسلمانوں کو عربوں کی شاگردی کرنی پڑی۔ عربوں میں قرات کا اختلاف تھا، اس لیے نو مسلموں میں بھی اس کا اثر نمودار ہوا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بعض مسلمان اپنی قرات کو صحیح تصور کر کے دوسروں کی قرات کو غلط تصور کر رہے تھے۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ فتنہ برپا ہو جاتا۔ چنانچہ 25 ہجری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حج کرنے گئے تو انہوں نے یہ ماجرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہہ سنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ امت کو ایک قرات پر جمع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابتدا میں قرآن قریشی لب و لہجے میں پڑھا جاتا تھا، لہذا اختلاف کو رفع کرنے اور یکسانیت برقرار رکھنے کے لیے اب بھی قریشی لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا نسخہ قرآن منگوا کر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پر مشتمل ایک بورڈ کو حکم دیا کہ وہ اس کی نقلیں تیار کریں۔ چنانچہ قریشی لہجے کے مطابق قرآن مجید کی نقول تیار کی گئی اور ہر صوبے میں مرکز میں ایک نسخہ بھی بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان نے نسخہ اپنے پاس رکھا جو مصحف الامام کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے جو نسخے باہر بھیجے، ہر نسخے کے ساتھ ایک شہر میں ایک خاص قاری بھی بھیجا تاکہ لوگ اسی لہجے سے تلاوت کر سکیں، اور قرآن کی مختلف نقول بھی تیار کر لی گئیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے فرمان جاری کیا کہ جہاں کہیں علیحدہ قرتوں میں لکھے ہوئے قرآن کے نسخے ہوں انہیں تلف کر دیا جائے تاکہ اختلاف کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ کام 30 ہجری میں انجام پذیر ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس عظیم خدمت کی وجہ سے جامع القرآن انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کیسا تھا آپ کا آج کا لیکچر؟ امید ہے آپ کے لیے نالج میں اضافہ کیا ہوگا۔ اس لیکچر میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ قرآن کو اکٹھا کیسے کیا گیا، اس کی تدوین کس کس دور میں کیسے کی گئی۔ میں نے تو اپنی سی ایک کوشش کی ہے سادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی۔ اللہ آپ کی مدد کرے اور ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔